عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل اتی قوما فقال یا قوم. یہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دے کر سمجھایا ہے امت کو کہ میری مثال اور اس دین کی مثال کیسی ہے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تو میری اور اس دین کی مثال کیا ہے؟ تو اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ، کہ میری مثال اور اس دین کی مثال جس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے ایک ایسا آدمی کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آئے، جو کسی قوم کے پاس آئے کوئی آدمی اور وہ ایک ہے یا قوم، اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسے لشکر کو دیکھا ہے اور خطرناک لشکر کو دیکھا ہے کہ اگر میں اس کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں تو وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے اگر تم لوگ میری بات کی تصدیق نہ کرو، اگر میری بات کو نہ مانو تو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کر دے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انی رأیت الجیش بعینی، اور میں بے غرض ہو کر تم کو بتلا رہا ہوں، تم کو ڈرا رہا ہوں، بے غرض ہو کر، کوئی مقصد نہیں میرا، کوئی مطلب نہیں ہے میرا تم سے، اس لین دین نہیں ہے، میں بے غرض اور بے مقصد ہو کر تم کے یہ بات بتلا رہا ہوں کہ ایک ایسا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. تو فن نجا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو، یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا. تو ان میں سے ایک قوم اور ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا اس آدمی کی بات کو مان لیتی ہے اور وہ سرشام چل دیتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے چلتے رہتے ہیں، بات کو مان لیا اور اطاعت کر لی، نافرمان نہیں کی، اطاعت کی ہے. فنجو، تو یہ لوگ نجات پا گئے، لوگوں نے بات کو مانا تو نجات پا گئے. لیکن ایک قوم ایسی ہوئی کہ جس نے بات کو نہیں مانا. مثال کے طور پر جیسے کہ تبلیغ والے ہیں اور امیر صاحب ہوتا ہے اور اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں چند حضرات کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، توحید کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، رسالت کے بارے میں بتلایا جاتا ہے. اگر وہ چند لوگ آ جاتے ہیں ان کی بات کو مان کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیابی کے دانے پہ پہنچ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہیں پر کھڑے رہتے ہیں، کسی چیز کا بہانہ بنا دیتے ہیں تو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ نافرمانی میں لوگ شمار ہو جاتے ہیں. تو وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ ایک جماعت ان میں سے ایسی ہو گئی جس نے بات کو جھٹلا دیا، بات کو نہیں مانا، بات کو جھوٹ سمجھا اور بہانہ لگا دیا. فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَسَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ. تو انہوں نے اپنے مکانوں میں صبح کی اور صبح ہی لشکر نے ان کو اوپر حملہ کر دیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، اور ہلاک کر دیا. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي. تو یہ اس شخص کی طرح ہے، تو یہ لوگ اس شخص کی طرح ہیں جس نے میری اطاعت کی، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور اس حق کی پیروی کی جس کو میں لے کر آیا ہوں، میں لے کر آیا ہوں. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي. اور اس شخص کی مثال جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا. وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. اور اس نے اس حق کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا ہوں. اس لیے میرے پیارو، اس حدیث میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ کامیابی جو ملے گی وہ نبی کی اطاعت میں ملے گی، نبی کے ساتھ چلنے میں ملے گی. آگے فرمایا ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نقل کرتے ہیں کہ میری امت تو کام ضرور کرے گی
جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، میری امت پر وہ ضرور آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا ہے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور پھر مثال کی طرح سمجھایا ہے کہ ان دونوں میں ایک مماثلت ہوگی، الگ الگ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے برابر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، ایک جیسی مماثلت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ وہ کام ضرور کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، اور یہ امت اس کام کو ضرور کرے گی۔ آگے فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ، کہ بنی اسرائیل نے کھلم کھلا زنا کیا ہے، بنی اسرائیل نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ تشبیہ دی ہے اور ایک کنایا ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، بلکہ اس چیز کو بتلایا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کھلم کھلا زنا کیا ہے تو یہ امت بھی، اس امت کے اندر بھی ایک شخص ایسا ہوگا جو کھلم کھلا زنا کرے گا۔ اس چیز کو بارے میں بتلایا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کھلم کھلا زنا کیا ہے تو اس امت کے اندر بھی ایک شخص ایسا ہوگا جو کھلم کھلا زنا کرے گا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے؟ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں۔ ان 73 فرقوں میں کون سا فرقہ ناجی ہے، کون سے فرقہ ہدایت پر ہے، کون سے فرقہ نجات پائے گا، اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ تمام کے تمام جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ آخر وہ کون سے فرقہ ہے؟ اس فرقے کے بارے میں بتلایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قالو، صحابہ نے کہا من ہی یا رسول اللہ، وہ کون ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کون سے فرقہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جس دین پر، جس شریعت پر میں چل رہا ہوں اور جس شریعت پر میرے صحابہ چل رہے ہیں اور ان کے طریقے پر جو آدمی چلے گا وہ آدمی کامیابی اور ناجی ہے، وہ آدمی کامیابی کے دہانے پر ہے اور وہ آدمی کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور جو آدمی میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر نہیں چلے گا اور ان کے طریقے کو چھوڑ کر چلے گا تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہے، وہ آدمی کامیاب نہیں، ناکام ہے، وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو جنت نہیں مل سکتی اس آدمی کو۔ آگے فرمایا عن العرباض بن ساریہ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم اقبل علینا بوجہ، ہماری طرف متوجہ ہوئے، جس طرح عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد امام صاحب مقتدی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس طرح متوجہ ہوئے اور ایک ایسا مؤثر انداز میں بیان کیا، تقریر کی، اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام دل پھٹنے کو لگ گئے اور آنکھیں آنسو بہانے لگ گئی، دل غمگین ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور صحابہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کی بات سے کہ جیسے کہ مرنے والے کی آخری الفاظ ہوں، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ جدائی کے الفاظ ہوں، جیسے کہ آپ ہمارے پاس سے جدا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں رونا آ رہا ہے، ہمارا دل کانپ رہے ہیں، دل ڈر رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے۔ فماذا تعہد الینا، تو آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں، کس بات سے ڈرانا چاہتے ہیں، کس بات کی تعلیم دینے چاہتے ہیں، آپ ہم کو بتلا دیتا کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات پر لبیک ہوا کرتے تھے اور ایک ایک بات کو پتھر کی لکیر مانا کرتے تھے، اور اس بات کو ماننے کے لیے چاہے مال لگانا پڑے، چاہے جان دینی پڑے، اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو یہ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے خوف کھانے کی، کہ جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو
تقوی اختیار کرو، جن کا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ان کو مانو، اور جن سے روکنے کے بارے میں بتلایا ان چیزوں سے رکو، ان کاموں سے رکو۔ والسمع والطاعہ، اور امیر کی اطاعت کرو، جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس میں حاشیے میں لکھ رکھا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، جو تمہارا حکمراں ہے، جو تمہارا سربراہ ہے، جو تمہارا کمانڈر ہے، اس کی بات کو مانو، اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کی ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ اگر ہاں وہ آدمی شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہے، اس میں شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو پھر اس کی بات نہیں ماننی پڑے گی۔ اگر ہاں وہ آدمی شریعت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، شریعت کی تابع داری کر رہا ہے، تو پھر شریعت بھی یہ کہہ رہی کہ اس کی بات کو مانو، اس کی بات کو ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ آگے فرمارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ وہ امیر چاہے سربراہ، عمدن حبشین، چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اس کی بات کو مانو، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرما رہے کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندگی گزارے گا، میرے بعد رہے گا، تو بہت سارے اختلاف کو پائے گا۔ تو اس وقت آدمی کیا کرے؟ جیسے کہ اب ماحول چل رہا ہے، اختلاف ایک سے ایک اختلاف ہو رہے ہیں، اور ایک سے ایک نئے نئے پروپیگنڈا آ رہے ہیں، اور نئی نئی سائش رچی جا رہی ہے۔ تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین اور مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، تھامے رکھو اس کو، اور اپنے داڑوں کے ذریعے اس کو پکڑ لو مضبوط کے ساتھ، یعنی کہ اس پر عمل کرو جتنا ہو سکے۔ اگر اس پر عمل کرو گے تو تم ان فتنوں سے بچ جاؤ گے، اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو پھر ان فتنوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے فتنے سے بچو، نئے نئے کاموں سے بچو، نئی نئی بدعات سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی بات ایک بدعت ہے، ہر نیا کام ایک بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جو بھی بدعت ہوئی وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی، کیونکہ اس میں نبی اور رسول، اس میں اللہ اس کا رسول کا طریقہ ہوئے گا نہیں۔ جس کام میں اور جس بات میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے تو وہ کام بے دین ہے، اور وہ کام گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ Yeah.